عزت مآب امیر قطر سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے وزراء سے بھی، اور قطر انویسٹمنٹ والوں سے، ان کے آفیشیل سے بھی، جو دنیا کی بگیسٹ جو انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو جو انڈرسٹینڈنگ ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ ہے۔ نہ ہم نے وہاں ان سے کوئی قرض مانگا ہے، نہ قرض پہ کوئی بات ہوئی ہے، لیکن فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ FDI پہ بات ہوئی ہے، G2G ارینجمنٹ پہ بات ہوئی ہے۔ تو جو ان کا انٹرسٹ ہے، اور جو یقیناً پاکستانی قوم کا بھی انٹرسٹ ہے، ایک تو انرجی سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، خاص طور پہ یہ جو رینیویبل انرجی ہے، اس پہ سولر ہے اور ونڈ ملز ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ ایک تو یہ بہت فوری یہ ایگزیکیوشن اس کی جا سکتی ہے، اور اس سے کئی ہزار میگا واٹ بجلی پاکستان کے نیشنل گرڈ کے اندر آ سکتی ہے۔ دوسرا ان کا انٹرسٹ تھا پاکستان کی سی پورٹس جو ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے لیے اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، وہاں بھی وہ انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ گوادر اور کراچی میں جو ہماری سی پورٹس ہیں وہ اپ گریڈ ہوں، انہیں اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ فورن انویسٹمنٹ آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ اگر یہ جو پورٹ قاسم ہے اس کی اگر اپ گریڈیشن کی اور اس کو آپریٹ کرنے کا کوئی سلسلہ طے ہوتا ہے تو پھر کراچی سے پپری مارشلنگ یارڈ جو ریلوے کا ہے اس تک ایک ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور بھی بنے گا جو 55 کلومیٹر لمبا ہوگا، کیونکہ اگر قطری گورنمنٹ آگے ہی پورٹ قاسم کو ڈیولپ کرنے کے لیے مور اوور اور وہاں انویسٹ کرنے کے لیے، تو پھر وہاں پہ بزنس بہت گرو کرے گا۔ تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ سارے آپریشنز ریل کے ذریعے ہوں تاکہ کراچی شہر کنجیشن سے بچ سکے، اس کا پاکستان ریلویز کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اس وقت جو پپری کا مارشلنگ یارڈ ہے وہ آپ کو بہت سو کو پتا ہوگا وہاں جنک یارڈ بنا ہوا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ قطر انویسٹمنٹ کی جو دلچسپی تھی وہ ایئرپورٹس میں بھی تھی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ایئرپورٹس اپ گریڈ ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 42 ایئرپورٹس ہیں پاکستان میں، جن میں سے 11 ایئرپورٹس تو کلوز ہیں، اور 5 ایئرپورٹ ایسے ہیں جو سیمی فنکشنل ہیں، اور جو فلی فنکشنل ایئرپورٹس ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ یہ جو آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ ہے یہ ہاف کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، 10 ملین کی اس کی کیپیسٹی کے لیے یہ اس وقت ڈیزائنڈ اور 52 لاکھ مسافر ہیں، حالانکہ یہ 2 کروڑ سے زیادہ کی کیپیسٹی پہ چل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے۔ اسی طرح جو آپ کا کراچی کا ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گو کے کارگو آپریشنز چل رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک نئے کارگو ٹرمینل کے لیے جگہ مدت مدید سے پڑی ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں پہ۔ تو یہ جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں کیا انہیں جدید ایئرپورٹ نہیں بننا چاہیے؟ کہ کیا یہاں پاکستانیوں کو دنیا کی جدید ترین سہولتیں نہیں ملنی چاہیے؟ نہ کسی نے کسی ایئرپورٹ کے کسی شیئر کو فروخت کرنے کی بات کی ہے، نہ کوئی اس طرح کی آفر کی گئی ہے، نہ اس پہ کوئی گفتگو ہوئی۔ یہاں پہ ایک پروپیگنڈا کیمپین چلا دی گئی صرف اس کے دوحہ کے قطر کے دورے کو ناکام کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو روکیں گے تو کیا یہ ملک کی خدمت ہے؟ مجھے بتائیے۔ اگر یہ سیلاب نہ ہوتا تو میں اس کا آج بہت منہ توڑ جواب دیتا۔ سیلاب کی وجہ سے میں اس کو ذرا محدود رکھوں گا اور اصل بات آگے آئے گی۔ تو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ نہ PIA زیر بحث آیا قطر میں، جس کو انہوں نے بیچ دیا ہے دوسری پارٹی نے کہ جی بیچ کے آ گئے ہیں۔ ایئرپورٹس کو بیچا بالکل بھی نہیں جا رہا، کوئی قوم اپنے ایئرپورٹس نہیں بیچتی، لیکن جو دنیا میں پاپولر ماڈل ہے وہ یہ ہم اڈاپٹ کریں گے کہ 25 یا 30 سال کے لیے ان کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے، ان کو کمرشلائزیشن، اپ گریڈیشن، ریہیبلیٹیشن۔ کراچی ایئرپورٹ کو بڑی ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے۔ کراچی ایئرپورٹ تقریباً اپنی کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، 7 ملین کے لیے وہ ڈیزائنڈ ہے، اور 68 لاکھ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ پر ایئر آ رہے ہیں۔ تو کراچی ہمارا کاسموپولیٹن سٹی ہے، اس کو اس سے بہت بڑا ایئرپورٹ اور جدید ایئرپورٹ چاہیے۔ تو اگر فورن انویسٹمنٹ آتی ہے اور 25-30 سال کے آپریشنز کے بعد وہ پاکستان کی پراپرٹی ہے، اس کو رہتی ہے پاکستان کے پاس، تو یا اس میں کوئی برائی ہے؟ ساری دنیا کے ایئرپورٹ اس طرح چلتے ہیں۔ آپ استنبول کا ایئرپورٹ دیکھیں، آپ انڈیا کے ایئرپورٹس دیکھیں۔ ہم نے جانے سے پہلے کم از کم دنیا کے 20-22 جو بڑے ایئرپورٹس تھے ان کو ایویلویٹ کیا، اور جو ان کا ماڈل ہے وہی ماڈل ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں۔
تو 100% ملکیت حکومت پاکستان کے پاس رہے گی. کوئی بیچنے والا کوئی بات کی ہی نہیں گئی. یہاں پہ ایک تمار اور طوفان کھڑا کیا گیا. اتنی بڑی آفت آ گئی ہے قوم پہ جس کی طرف اب میں آنے لگا ہوں، مگر اس آفت کا خیال نہیں ہے. خیال یہ ہے کہ مقدمے کرو، لوگوں کو پکڑو، جیلوں میں ڈال دو، پولیٹیکل ورکر کو رگڑو، اور یہ جو اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے ہی لگی ہے یا 1 لاکھ پاکستانیوں کی جاب اپرچونٹی آ رہی ہے، اس کو ڈیمیج کر دو، سیبوٹاج کر دو. ظاہر ہے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کو بدنام کریں گے، کنٹروورشل کریں گے، تو پاکستان کے علاوہ اور کتنی جگہیں ہیں دنیا میں جہاں اگلے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں قطر نے انویسٹمنٹ کی ہوئی. تو اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے تو زبان ہی بند رکھ لیں، آپ اپنی چونچ ہی بند رکھیں. پھر جھوٹ بولنا کہ جی پی آئی اے بیچ آئے ہیں. پی آئی اے تو بحث میں زیر بحث آئی نہیں. پی آئی اے تو ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو تو ریزالو کرتے کرتے شاید کچھ وقت لگے گا. اور اسی طرح روزا ویل ٹوٹل کا کیا گیا کہ وہ بیچ آئے ہیں، وہ زیر بحث ہی نہیں آیا. معلوم ہی نہیں ہے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کس مصیبت کا شکار ہیں ہم، اور کس مصیبت میں آپ چھوڑ گئے ہیں. تو اس طرف آپ آتے نہیں ہیں اور آپ صرف الزام لگاتے ہیں. شرمناک ہے. خاص طور پہ میں نام لے کے کہتا ہوں شوکت ترین صاحب کو خیال کرنا چاہیے تھا، حیا کرنی چاہیے تھی. وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے، میں نے سنا انہوں نے بھی یہ گفتگو کی ہے. باقی تو یہ چاند ماری کرتے رہتے ہیں. سنجیدہ لوگوں کو تو اوائڈ کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے. فلاں چیز بیچ دی، کچھ بیچ کے نہیں آیا الحمدللہ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بندوبست کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ابھی ٹائم لگے گا، ظاہر ہے کوشش کریں گے. تو اگر پاکستانیوں کو جاب ملتی ہے باہر، اگر یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس پہ تو خوش ہونا چاہیے. تو یہ تو تھا ایک دورہ قطر کے حوالے سے جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے آگے بات رکھوں. جو اس وقت ابھی میں وزارت ریلوے سے آیا ہوں، ہم نے بڑا میراتھن سیشن کیا ہے ریلوے ہیڈ کوارٹر، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور منسٹری نے. تو میں ویسے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بھر میں نیٹ آفس کے مطابق معمول سے 212% زیادہ بارشیں ہوئی. سندھ میں معمول سے 524% زیادہ بارشیں ہوئی. بلوچستان میں معمول سے 480% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. کے پی میں اب تک معمول سے 41% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. جانتا کس طرح ہم نے ارینج کیا. تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوتے. باتیں اتنی لمبی لمبی کرنا اور اونچی اونچی چھوڑنا، بیڑا غرق کر کے تو آپ خود تشریف لے گئے ہیں اور دوسروں کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں. آپ کس طریقے سے ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور لوگوں کی تنخواہیں ادا کی ہیں، کیونکہ اگر آپ مزدور کو تنخواہ نہیں دیں گے تو اس کے گھر میں تو بھوک آ جائے گی فوری طور پہ. آگے تنخواہوں میں لوگوں کا کچھ پورا نہیں ہو رہا جتنی مہنگائی. تو یہ ایک سچویشن ہے، میں ریلویز کی آپ کو بتا رہا ہوں. اب صورت یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو ڈیسیجن کیے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر اگلے بات کروں گا. ریلوے ہیڈ کوارٹرز اور ریلوے کے تمام ڈویژنز میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں جو 24 آورز کام کریں گے. حالیہ شدید بارشوں سے ریلوے ٹریک کو اور ہمارے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان ہوا ہے. ابتدائی تخمینہ 10 ارب روپے کے قریب ہے اس وقت تک جو ہو چکا ہے. اس کو بھی ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے نواب شاہ شہر کو بچانے کے لیے ایک اتھارٹیز باندھ رہی ہیں، تو تقریباً 10 کلومیٹر کا ایک ٹریک ہے، وہاں پہ پانی اب اس وقت 1.5 فٹ کے قریب آ گیا ٹریک کے اوپر. ریلوے کی ایس او پی یہ ہے کہ جب 6 انچ پانی ٹریک کے اوپر آ جائے تو پھر آپ آپریشن بند کرتے. تو مجھے مجبوری کی حالت میں لیکن مسافروں کی سیفٹی کے لیے یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے، جو ڈیسیژن میں ریلوے ہیڈ کوارٹر، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور منسٹری آف ریلویز شامل ہے کہ ہم ریلوے آپریشن کو ML1 پہ جو پیسنجر آپریشن ہے، کارگو آپریشن چلتا رہے گا، لیکن پیسنجر آپریشن کو ہم ایک سرٹن پورشن ہے جو آپ کہہ لیں کہ خانپور سے اوپر اور حیدرآباد تک، اس ایریا میں ہم اس کو بند کر رہے ہیں کیونکہ مسافروں کی زندگیوں کا تحفظ بہت ضروری ہے. تو ابھی جو ایک ٹرین لانڈی تک آ گئی تھی اس کو ہم واپس لے کے اب جا رہے ہیں، اور جو 4 بجے والی ٹرین تھی ان کو بھی انٹیمیٹ ہم نے کیا ہے کہ پیسے ہم پورے ریفنڈ کریں گے لیکن ہم لوگوں کی زندگیوں کا رسک نہیں لے سکتے. البتہ یہ جو ML1 ہے اس پہ پشاور سے لے کے ملتان تک آپریشن جاری رہے گا. ML2 اور ML3 آلریڈی بہت سے ان کے ایریاز انڈر واٹر ہیں. ML3 پہ ایک بڑا برج ٹوٹ چکا ہے، اور وہ برج جو ہے وہ بڑا مضبوط برج تھا، گو کہ بہت پرانا تھا لیکن وہ بالکل فٹ برج تھا، لیکن اتنا شدید طوفان آیا کہ اس سے وہ گر گیا ہے.
اس کے لیے ہم نے NLC سے بات کی اور ہنگامی بنیادوں پر ہم اس کو بنائیں گے، لیکن آبویسلی فلڈڈ سچویشن میں آپ برج تعمیر نہیں کر سکتے، تو جو زحمت ہوگی اس سے مسافروں کو اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، معذرت خواہ ہیں، لیکن ان کی زندگیاں امپورٹنٹ ہیں. خدا نہ خواستہ کہیں ٹرین اگر ہو جاتی ہے، ٹریک سے نیچے اتر جاتی ہے، تو ریلیف آپریشن کرنے کے لیے تو پھر کشتیاں لانی پڑیں گی. تو بہتر یہ تھا کہ اس کو ہم وقتی طور پہ جو پیسنجر آپریشن ہے اس کو ہم سسپینڈ کریں سرٹن پارٹ جو سندھ کا ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینیں اب اس روٹ پہ نہیں جا سکیں گی. پشاور سے لے کے تو ملتان تک ٹریفک جاری رہے گا، اسی سے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص کی آپریشن جاری رہے گا. تو یہ ایک ڈیسیژن ہمیں مجبوراً کرنا پڑا. اس کے علاوہ یہ فیصلہ ہوا کہ جتنے میجر بریجز ہیں ریلوے سسٹم پہ وہ اگلے 72 گھنٹے میں ہم ان کو دوبارہ ری وزٹ کر رہی ہیں ہماری ٹیمیں، اور ہم بالکل لینتھ تک جا کے دیکھیں گے کہ وہ ان کی پوزیشن کیا ہے. فلڈ سچویشن میں ہم کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. البتہ ریلویز کل رات تک یہ فیصلہ کرے گا کہ جو روٹ بند تھے اور جن پہ عرصے سے ٹرین نہیں چل رہی تھی، مسافروں کی سہولت کے لیے کیا ہم وہاں پہ شٹل ٹرین چلا سکتے ہیں جہاں سیلاب نے ہٹ نہیں کیا ہمارے ٹریک کو. اس کا ہم کل تک انشاءاللہ تعالی فیصلہ کر لیں گے. تو یہ تو ریلویز کی بات تھی. اب جو بنیادی بات مجھے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس سے بڑی آفت شاید ہی آئی ہوگی. ایک تو ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پہ استغفار کرنی چاہیے. بہت بڑی ایک تباہی آئی ہے، اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر پاکستان میں تباہ ہو کے رہ گیا ہے. بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہے، لوگوں کے گھر معیشی بہ گئے ہیں اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں لاکھوں ایکڑ رقبے کے اوپر. یہ طوفان اترے گا تو آپ اس کا اندازہ لگا سکیں گے کہ جو ایریاز جہاں پہ ریت آ گئی ہوگی یا مٹی بھر گئی ہوگی اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کو دوبارہ بحال کرنا، آگے فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم بھی کریٹ ہو سکتا ہے. تو کل قطر سے آنے کے بعد گھنٹوں تک PM ہاؤس میں اس پہ کنسلٹیشنز ہوئی ہے کنسرنڈ وزارتوں کے ساتھ کہ کیسے کامبیٹ کرنا ہے اس سچویشن کو. تو ایک تو ضروری یہ ہے اس وقت کہ نیشنل ہارمنی ہو، اور میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو سیاسی جنگ ہے اس کو وقتی طور پہ بالائے طاق رکھا جائے. اگر جنگ لڑنی ہے، اگر ہمیں گرانا ہے تو اب ضرور گرائیں، لیکن تھوڑے دن کے لیے اس کو مؤخر کر دیں. پہلے سیلاب کا مقابلہ کر لیں. پہلے جو ہمارے کروڑوں بہن بھائی بچے بزرگ سیلاب میں پھنس گئے ہیں، پہلے تو ہم ان کی جا کے مدد کریں. اور یہ کام بھی مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے مل کے